السلام علیکم اسٹوڈینٹس، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم تدریسی کتاب کے سبق نمبر 4 ملکہ کوہسار مری کے مشقی سوالات کریں گے۔ ہم نے اپنی پچھلی ویڈیو میں پہلے 2 سوالات کر لیے تھے، آج ہم باقی سوالات دیکھیں گے۔ سوال نمبر 3، جنگ آزادی میں انگریز سامراج کے خلاف مری کے مسلمانوں کا کیا کردار رہا، بیان کریں۔ یعنی انگریزوں کے خلاف، انگریزوں کی حکومت یا حاکمیت کے خلاف مری کے مسلمانوں کا کیا کردار تھا جنگ آزادی میں، وہ ہم نے بیان کرنا ہے۔ جواب: جنگ آزادی میں انگریز سامراج کے خلاف مری کے مسلمانوں کا کردار بہت اہم رہا ہے۔ انہوں نے انگریزوں کے خلاف اپنے جذبات کا اظہار کیا اور انگریزوں کو اپنی زمینوں سے نکالنے کے لیے ان کے خلاف گوریلا جنگ شروع کی۔ گوریلا جنگ ایسی جنگ جس میں دشمن کا مقابلہ سامنے سے نہیں کیا جاتا بلکہ چھپ کر اس پر وار کیا جاتا ہے۔ تو مری کے مسلمانوں نے انگریز حکومت کے خلاف، انگریزوں کی حاکمیت کے خلاف اور ان کو اپنی زمینوں سے نکالنے کے لیے ان کے خلاف گوریلا جنگ شروع کی۔ سوال نمبر 4، اعراب لگا کر درج ذیل الفاظ کا تلفظ واضح کیجیے۔ ہمیں الفاظ دیے گئے ہیں، ہم نے اعراب کی مدد سے ان کا تلفظ واضح کرنا ہے۔ سب سے پہلا لفظ ہے مقام۔ مقام یعنی میم کے اوپر زبر کی علامت، کاف کے اوپر زبر، میم ساکن ہے، اس کے اوپر جزم یا سکون کی علامت، تو لفظ بن گیا مقام۔ آگے ہے مسافت۔ میم کے اوپر زبر کی علامت، سین کے اوپر زبر کی علامت، فے کے اوپر زبر اور تے ساکن، تو لفظ بن گیا مسافت۔ آگے ہے مبہوت۔ میم کے اوپر زبر کی علامت، بے کے اوپر جزم یا سکون کی علامت، آگے ہے کے اوپر پیش اور تے ساکن، تو لفظ بن گیا مبہوت۔ سامراج۔ سین کے اوپر زبر کی علامت، میم کے اوپر جزم یا سکون کی علامت ہے، یہ لفظ ہے سام۔ آگے رے کے اوپر زبر کی علامت اور جیم ساکن ہے، اس کے اوپر جزم یا سکون کی علامت، تو لفظ بن گیا سامراج۔ آگے ہے سیاح۔ سین کے اوپر زبر، یہ کے اوپر زبر اور شد بھی آئے گی، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے یہ کو 2 بار پڑھنا ہے۔ آگے ہے کے اوپر جزم یا سکون کی علامت، تو لفظ بن گیا سیاح۔ سوال نمبر 5، درج ذیل تراکیب و محاورات کو جملوں میں اس طرح استعمال کریں کہ ان کا مفہوم واضح ہو جائے۔ اب ہم نے دیے گئے محاورات اور تراکیب کو جملوں میں اس طرح سے استعمال کرنا ہے، ان کے جملے بنانے ہیں جن کو پڑھ کر ہمیں ان کے مفہوم اور معنی کا پتہ چل جائے، یعنی ان کا مفہوم واضح ہو جائے۔ صحت افزا۔ مری ایک صحت افزا مقام ہے۔ نبرد آزما ہونا۔ جنگ آزادی میں مجاہدین انگریزوں کے خلاف نبرد آزما ہو گئے، یعنی انگریزوں کے خلاف لڑنے کا یا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ پھر ہے فرزندان اسلام۔ فرزندان اسلام کی تاریخ قربانیوں سے بھری پڑی ہے۔ قابل دید۔ ملکہ کوہسار مری قابل دید ہے، یعنی ملکہ کوہسار قابل دید ہے، دیکھنے کے لائق ہے۔ جی اسٹوڈنٹس، یہ تھا ہمارا آج کا کام۔ آپ نے سوال نمبر 3 اور 5 اپنی کاپیز پر لکھنا ہے، سوال نمبر 4 آپ نے کتابوں پر حل کرنا ہے۔ اگلے سبق تک کے لیے، اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔